أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ذرني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں منافقوں کے رویے اور ان کی ہیلا سازیاں ان کا تذکرہ ہوا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جماعت کو نفیر عام کا حکم دیا کہ مقابلے میں ایک بہت بڑی شہنشاہیت اور طاقت ہے اور سفر بھی دور کریں. اس سے پہلے جس قدر بھی جنگی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر عرب اور حجاز کے اندر تھی. قریب کا دشمن تھا. یہ ایک تو دور کا دشمن ہے اور دوسری بہت بڑی اس وقت کی سپر پاور اور طاقت ہے. مشرق میں روم کی جو عظمت کی نشانی تھی یہی طاقت و قوت تھی. اسی کی بنیاد پر روم نے کسرا ایران کو شکست دی تھی. اس لیے ایک بہت بڑی طاقت کا مقابلہ تھا. اور دوسری طرف مسلمانوں کی حالت بھی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی مالی حوالے سے بھی کہ قحط سالی مکہ میں واقع ہوئی ہے. مدینہ میں مسلمانوں کی جو کھیتیاں اور پھل ہیں وہ تیار کھڑے ہیں, کاٹنے کا زمانہ ہے. اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے. لیکن جب دشمن تیاری کر رہا ہو اور مسلمان اپنی ان ظاہری اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایسے موقعوں پر تھوڑی سی بھی سستی اور کوتاہی دکھلائیں گے تو بسا اوقات جنگ کے موقع پر معمولی غفلت قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ان نامسائل حالات کے جب مسلمان جماعت کو نکلنے کا حکم دیا کہ انفروا خفافا وثقالا, چاہے تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو, ساز و سامان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, تمہاری کوئی سی بھی حالت ہو, اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو. اس وقت ہر مسلمان پر جہاد فرض تھا. الگ سے فوج مقرر نہیں تھی. جو بھی مسلمان ہوتا اور لڑنے کی صلاحیت و استعداد رکھتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں لے کر نکلے. چنانچہ سچے مخلص مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانی کا مظاہرہ کیا, مال بھی پیش کیا. ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس موقع پر مال خرچ کیا. عجیب و غریب واقعات مال خرچ کرنے کے بھی سامنے آتے ہیں کہ
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر حاضر ہوئے، یہاں تک کہ قمیص کے اوپر لگے ہوئے بٹن وہ بھی پیش کر دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو عرض کرنے لگے میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، میں وہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورے کا پورا ساز و سامان خود مہیا کیا۔ ایک صحابی کچھ نہیں ہے پاس، تو انہوں نے رات بھر مزدوری کی، اس مزدوری میں 2 کلو چھوارے ملے تو وہ لا کر پیش کر دیے کہ اللہ کے رسول میری طرف سے یہ قبول فرمائیں۔ تو اس طریقے سے مال بھی خرچ کیا اور اپنے آپ کو بھی پیش کیا۔ لیکن یہی وہ موقع ہے کہ جب منافقوں کے رویے کھل کر سامنے آئے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، محض نام کے مسلمان تھے، مفاد پرستی، خود غرضی اور لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی جماعتیں دنیا میں اس طریقے سے منظم ہوتی ہیں اور اپنے ملک میں کوئی تبدیلی اور انقلاب کے لیے کوشش کرتی ہیں، تو مفاد پرست لوگ بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کا سورج ابھر رہا ہو، چڑھتا ہوا سورج، جب حالات سخت ہوتے ہیں تو اس وقت اس طرح مفاد پرست لوگ شامل نہیں ہوتے۔ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں مسلمان جماعت کے لیے بڑے حالات سخت اور ناگوار اور کٹھن تھے، اس لیے وہاں نفاق نہیں تھا۔ نفاق زیادہ تر پیدا ہوئے ہے مدینہ منورہ میں، جب مسلمانوں نے اپنی ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب نام نہاد مسلمان اندر موجود ہے اس جماعت کے اندر۔ ان کے رویے سب سے زیادہ کھل کر اس موقع پر آئے ہیں، جن کو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اس سورت کا نام سورۃ الفاضحہ رکھتے تھے۔ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی، منافقوں کو رسوا کر دینے والی صورت، ان کی حقیقت کو کھول دینے والی۔ واضحہ بھی یعنی واضح کر دینے والی کہ نفاق کسے کہتے ہیں۔ ان منافقوں کی کچھ رویوں کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مزید ان منافقوں میں سے کچھ منافق جو حضور کی خدمت میں آتے تھے اس موقع پر، اور طرح طرح کے کوئی نہ کوئی عذر اور بہانے ڈھونڈ کر اس جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگتے تھے۔ تو وَمِنْهُمْ سے یہ 3-4 ان میں سے بعض عذر کرنے والوں کے اعذار کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا جو یہاں عذر ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہوتی ہے کہ منافق آدمی ہوتا ہے وہ انسان کہ جب ایک اہم فریضہ اور ذمہ داری پیش نظر ہو، اب کھلم کھولا تو اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کھلم کھولا فرار اختیار کرے گا تو اس نفاق پر یا اس کی بظاہر جو مومن بنا ہوا ہے اس کے اوپر کیا آئے گا؟ اعتراض آئے گا۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی دینی عمل کو ہی یا کسی نہ کسی اور نیک عمل کو ہی اس سے فرار کا ذریعہ بناتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یعنی جب ایک بڑی ذمہ داری پیش نظر ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی چھوٹی ذمہ داری یا کسی نہ کسی نیکی کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو جی یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس کام کی وجہ سے میں اس نیکی جو تم جس طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو یا جس نیکی کے بڑے کام کی طرف مجھے بلا رہے ہو میں نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھو کسی اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کا موقع ہو، پھر اس وقت کوئی چھوٹی نیکی پیش کر کے یا محض ایک نیکی کا ڈھونگ رچا کر محض اپنی ایک دینداری اور بزرگی پیش کر کے اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جانا، یاد رکھو یہ منافقت ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا، فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے وہ بھی ہے مَن يَقُولُ اُذْن لِي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں اس جنگ میں نہ شریک ہوں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور اس جنگ میں شرکت کروا کے مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک منافقوں کا سردار جد ابن قیس، یہ منافقوں کا ایک سردار تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں ضرور آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا، لیکن میری کمزوری یہ ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، عاشق مزاج ہوں، اگر آپ کے ساتھ میں جنگ میں گیا نا تو وہاں تو یہ جو یورپ کی گوری عورتیں ہیں نا ان کو دیکھ کر میں دل
چھوڑ بیٹھوں گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات بڑی سخت ناگوار گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم بھی رہو یہاں۔ اب یہ بظاہر کیا بات کر رہا ہے کہ میں وہاں جنگ میں جاؤں گا تو عورتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وہی بھائی تمہارا ایمان ہی کیا ہوا ہے کہ ایک نظر سے تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ اسی طرح کہ آج کل بھی بہت سارے بیوے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کسی اچھے کام میں جاؤں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واقعات و احوال لکھے ہیں کہ جب اس خطے کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اور اس آزادی کی تحریک میں حضرت فرماتے ہیں کہ 1914 میں نے ارادہ کیا کہ علماء اور مشائخ کو جمع کروں اور انگریز کے خلاف ہم جد و جہد کو بڑھائیں، آزادی کی تحریک کو آگے بڑھائیں۔ تحریک خلافت ہے، تحریک ریشمی رومال ہے، اس طرح کی تحریکیں جو انگریز کے خلاف چل رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے علماء کو جب لکھا تو ان میں سے سوائے ایک عالم کے باقی سب نے کوئی نہ کوئی عذر کیا۔ وہ ایک عالم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے، انہوں نے میری اس دعوت پر لبیک کہا، وگرنہ ہر ایک نے کسی نے کہا کہ جی دیکھو آپ سیاست کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور اگر ہم سیاست میں شریک ہوئے تو ہم میٹنگوں میں جائیں گے، وہاں یہ گوری گوری میمیں بھی آتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سیاسی امور کے اندر جب ہم شریک ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے درس و تدریس متاثر ہو جاتی ہے، ہم قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس پر اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو اس منافق نے کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں نے کہی کہ آزادی کی بات ہے، اس وقت دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی بات ہے، دشمن مقابلے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور یہ منافق آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالے، ہم اگر جنگ میں شریک ہو گئے تو ہم عورتوں سے متاثر ہو جائیں گے۔ بھائی وہ ایمان تمہارا کیا ہوا کہ ایک نظر سے تمہارا ایمان ہی خارج ہو جائے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي، ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جنگ میں نہ جانے کی اجازت دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّي، اور آپ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کریں، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، قرآن کہہ رہا ہے سنو یہ تو خود پہلے ہی انکار کر کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اہم ذمہ داری سر پر ہے، فریضہ اللہ کی طرف سے سر پر ہے، اس سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ جس سے بڑا کیا فتنہ ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ایسا انکار، یہ جو اس طرح کے انکار کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے جہنم ان کا احاطہ کی ہوئے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ دیکھو جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے اس کام کے اندر دونوں احتمال ہوتے ہیں، کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی، لیکن مسلمان وہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے، خاص طور پر جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس پر فرض عائد ہوتا ہے، اس کام کے کرنے میں اس کے پیش نظر کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے، ناکامی کا کوئی تصور نہیں۔ ناکامی تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کے پیش نظر وہ نتیجہ ہوتا ہے، بھئی وہ نتیجہ حاصل کرنا ہے، جس کے پیش نظر تو در حقیقت حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ مثلا مسلمان جماعت کو کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے ہو، اب اس میں چاہے فتح اور کامیابی حاصل ہو، چاہے مسلمان شہید ہو جائے، وہ سینکڑوں ہزاروں ناشوں کے نیچے اگر شہید ہوا پڑا ہے تب بھی کامیاب ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی، کیونکہ اس کے پیش نظر تو صرف اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا تھا، اس لیے اس کے لیے موت بھی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا گیا نا کہ مسلمان کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو،
بل احیا، انہوں نے تو کامیابی کے معراج کو حاصل کر لیا، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اور منافق جو ہوتا ہے، مفاد پرست جو ہوتا ہے، وہ اپنی اسی انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر تو نتیجہ ہمارے حق میں نکلتا ہے تو پھر تو اس میں خوشی خوشی شریک ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض نتیجہ اس جماعت کے خلاف نکلا ہے جس جماعت میں وہ شامل ہیں، شکست بھی ہو سکتی ہے، تو پھر کیا منافق پہلے ہیلے بہانے کر کے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بچاؤ کا راستہ نکالا ہوا ہوتا ہے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا کہ ہم اس کام میں شریک نہیں ہوئے، اور اس لیے ہم نے اپنے بچاؤ کی پہلے ہی سی تدبیر کر لی۔ قرآن مجید ان کی انہی باتوں کو یہاں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے پیغمبر اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، یعنی فتح اور کامیابی مل جائے، اور اس میں یہ خود شریک نہ ہو، تو پھر ان کو یہ بڑی بری لگتی ہے، تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے۔ اور وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ جائے، یعنی شکست ہو جائے مثلاً بظاہر، تو یہ کیا کہتے ہیں، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو پہلے ہی اچھا کہ اس کی تدبیر کر لی تھی، ہم نے پہلے ہی سے اپنی احتیاط اور اپنی تدبیر کا نظام قائم کر لیا تھا۔ قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، اور وہ آپ سے اس طرح پھر کر لوٹ کر جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، ان کو تو یہ تکلیف پہنچنی چاہیے تھی۔ جہاں ایک جماعتی اعتبار سے منافق نام نہاد مسلمان کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں، کامیابی ان کو بری لگتی ہے، انفرادی طور پر بھی یہ معاملہ ہے۔ آج کل مومن ہونے کا بظاہر دعویٰ ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائیوں اور مسلمانوں کے بارے میں حسد دل میں ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی اعتبار سے بھی اللہ اس کو اچھائی نصیب فرما دیں، کوئی اس کو مال و دولت عطا کر دے، کوئی اسے خوشی اور کامیابی نصیب فرما دیں، تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس سے کڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس خیر و بھلائی کیوں آ گئی، ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان کی خوبی اور بھلائی اور کامیابی کو دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے وہ نعمت اسے دے دی ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان تھوڑا ہے جو اپنے بھائیوں کی کامیابی کو دیکھ کر جل اٹھے، یہ تو نفاق کی نشانی ہے۔ تو یہ منافق خوش ہوتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، خوش ہو کر منہ پھیر کے باتیں بناتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں یہ رویے در حقیقت کمزور ایمان والوں کی ہیں، اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کمزور ایمان والے بہت ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچے گی تو اتنی ہی پہنچے گی، یا وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دی ہے۔ بغیر اللہ کی رضا کے، اس کی نوشت کے، اس کی تقدیر کے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی اللہ ہی یہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو بظاہر تکلیف ہے یہ ان کو پہنچنی چاہیے۔ کئی مرتبہ تکلیفیں اور مصیبتیں مسلمانوں کو دوبارہ چوکنا کرنے اور خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو متحرک کریں، اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اثر نو وہ حرکت میں آئیں اور دشمن کو ناکام کریں اور شکست دیں۔ تو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ اگر مصیبت پہنچی بھی ہے تو وہ ہمیں اس ذات نے مصیبت پہنچائی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان پر مہربان ہے، جو رحیم و شفیق آقا اور مولا ہے، اس کی طرف سے آئی ہے، وہی بندے کی بہتری جانتا ہے۔ کئی مرتبہ تکلیف بندے کے لیے بہتری کا باعث ہوتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، اور فرما دیجئے تم ہمارے بارے میں 2 اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، ہمیں دونوں میں سے ایک اچھائی تو ملے گی، یا تو فتح مل جائے گی، یہ بھی اچھائی ہے ہمارے حق میں، یا ہم شہید ہو جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی اچھائی ہے، کامیابی ہے۔ مسلمان اللہ کے راستے میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے تو یہ بھی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو
پورا کیا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو تم ہمارے بارے میں دو مصیبتوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، تو وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، یا تو یہ کہ اللہ تمہیں ہمارے اپنے پاس سے کوئی عذاب نازل کر کے تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے، او بِأَيْدِینَا، یا ہمارے ہاتھوں ہی تمہیں تکلیف اور مصیبت پہنچے کہ ہمیں حکم ملے اور ہم تمہیں سزا دیں۔ فَتَرَبَّصُوا، اے منافقو تم بھی انتظار کر رہے ہو نا ہمارے بارے میں، تو ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو مسلمان کے ہاں ناکامی، مایوسی تو ہے ہی نہیں۔ مایوسی ان لوگوں کے سامنے ہوتی ہے کہ جنہیں ڈر اور خوف اور خطرہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مسلمان نتائج کو نہیں دیکھتا، مسلمان اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ جب وہ اس کے حکم کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کا کام اور عمل جیسا اس نے حکم دیا درست طریقے سے کرنا، یہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کے ہم مایوسی نہیں ہے، مایوسی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَئْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ آج مسلمان مایوس ہیں، آج پاکستان کا نوجوان مایوس ہے، اس کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ تو یہ فکر کی بات ہے۔ مسلمان آدمی کو اپنا ویژن، اپنا مقصد اور ہدف اس پر واضح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ جدوجہد کرے، اللہ کی تعلیمات کو سمجھے، اس کے مطابق اپنے آپ کو منظم کرے اور اس کے لیے جدوجہد کرے۔ نتائج کیا نکلیں گے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کہتے ہیں کہ دشمن طاقتور ہے، ظلم زیادہ ہے، وہ غالب آ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو آج نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی۔ اس وقت بھی منافق کہتے تھے کہ یہ مسلمان بچ کر نہیں آئیں گے، اتنی بڑی طاقت اور شہنشاہیت سے ٹکرانے جا رہی ہے، یہ تو مرے گی۔ قرآن نے کہا ان کا اس راستے میں شہید ہو جانا یہ بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اب جب منافقوں کے یہ رویے کھل کر سامنے آئے، اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، خرچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ چلو اس طریقے سے جو ہے ہمارا کچھ وہ نفاق یا ہمارا وہ غلط رویہ کچھ جو ہے دھل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر ان کو کہو انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو، خوشی سے خرچ کرو، ناخوشی سے خرچ کرو، جیسے بھی خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تمہارا یہ خرچ کرنا قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ کرو مال خرچ کرو، اب تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، کیونکہ انکم قوما کنتم قوما فاسقین، تم ایک ایسی قوم ہو جو اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہو، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتی۔ جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہے اس کو انسان بجا نہ لائے اور دوسری کوئی نیکی کرتا رہے تو یاد رکھو اس نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس موقع کی سب سے بڑی نیکی تو یہ کی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوتے، وہ تو کیا نہیں ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیا نہیں ہے، اب مال لے کر پیش ہوتے۔ یاد رکھو یہ بہت زیادہ یہاں مسلمان اور مذہبی طبقہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت مجھ پر کیا ہے۔ بڑی ذمہ داری کو چھوڑ کر چھوٹی ذمہ داریاں ادا کرنے میں لگ جانا اور یہ سمجھنا کہ میں نیکی کا کام تو کر رہا ہوں، اچھا کام تو کر رہا ہوں، وہ چھوٹی نیکی وہ شیطان بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پر کیا کر دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے۔ تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتی۔ یہی تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم جانتے سمجھتے ہو اور ایسے طریقے سے گڑبڑ کر دیتے ہو کہ اصل اب حق کیا ہے، اصل حکم کیا ہے، اس کو چھوڑ کر چھوٹا کوئی حکم لے کر تم
شو کرنے لگ پڑو، دکھانے لگ پڑو کہ جناب دیکھو میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کے حکم اور قانون کو توڑنے والے ہو، لہٰذا اب مال جتنا چاہے خرچ کرو، جس طرح چاہو خرچ کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله۔ قرآن نے مزید وضاحت کر دی کہ ان کا یہ خرچ کرنا کیوں نہیں قبول ہوگا۔ ان کی خرچ کرنے کی قبول نہ کرنے کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا۔ ولا یاتون الصلاۃ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ٹھکرایا انہوں نے، جو اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت تھی، اس کو پسے پش ڈالا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الا وهم ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز میں بھی یہ نہیں آتے مگر ایسے جیسے کہ ان کو اکسایا جا رہا ہو، زبردستی ان کو لایا جا رہا ہو، سستی میں ڈوبے ہوئے آتے بھی ہیں تو محض دکھلاوے کے لیے۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ نماز پڑھتے بھی ہیں نا تو دکھلایا ریاکاری کے طور پر، چلو دیکھیں مسلمان کے بھائی یہ بھی نمازی ہیں، نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ نماز مسلمان جماعت کی بہترین تربیت اور ٹریننگ کا ذریعہ ہے، اس کو تعلیم بھی دی جاتی ہے نماز کے ذریعے سے کہ مسلمان جماعت باوضو باادب طریقے سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کے احکامات سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کی ہدایات اور تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے نماز میں، اور اپنے اندر ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو منافق ہے، حضور کے دور میں بھی منافق اولاً تو آتی اس وقت تھے جب قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی ہوتی نا تو آخر میں تشہد میں آ کر شریک ہو گئے، اخیر میں شریک ہوتے، قرآن سنتے ہی نہیں تھے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جاتا تو یہ منافقانہ رویے اس میں بیان ہوتے تھے، یہ آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ ان کو بڑی بے چین کرتی، پریشان کرتی تھی، اس لیے وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ اللہ وهم کسالى، سستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں گپے ہانک رہے ہیں، جب جماعت ختم ہونے والی ہے تو جا کر شریک ہو گئے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ ان کے پیش نظر ہی نہیں ہے، محض رسمی طور پر شریک ہو رہی ہے۔ نماز کون سی تعلیم دیتی ہے، کیا تربیت کرتی ہے، کیا ان کو ٹریننگ دیتی ہے، کیا نظم و ضبط اور تنظیم پیدا کرتی ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ آج بھی دیکھ لو مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تنظیم نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، انفرادیت کی سوچ ہے، ہر فرد بس اپنی جنت حاصل کرنے کے چکر میں ہے، ملک تباہی کے دہانے پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے، اجتماعی نظام ہے یا نہیں ہے۔ اور تو اور اپنے محلے کی سطح پہ اجتماعی سوچ نہیں ہے، انفرادی سوچ ہے، ہر آدمی بس اپنے آپ کو آباد کرنا چاہتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے، اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی سوچ ہے ہی نہیں ہے، تو اجتماعی ذہنیت ہی ختم کر دی گئی ہے۔ انفرادی اجتماعی عمل کے اندر بھی انفرادیت پیدا کر دی گئی، حالانکہ کام اور عمل اجتماعیت ہے، سوچ اپنی اپنی ہے۔ بظاہر امام کے پیچھے کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے پیچھے چلیں گے، اللہ اکبر، ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، لیکن اس امام کے بھی پیچھے نہیں چلتے۔ وہ امام صاحب کوئی بات کسی کو تھوڑی سی سمجھا دے، وہ اسی وقت مخالف ہو جاتے ہیں، جی میری شرط کر دی جی، حالانکہ وہ تو تربیت کے طور پر بات کہہ رہا ہے، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہے، آپ بخوشی اس کو قبول کریں گے، اچھا آپ نے میری رہنمائی کی، آپ کا شکریہ، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، بجائے اس کو تربیت یا تعلیم کے طور پر لینے کے، الٹا کیا مخالفانہ ذہنیت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے ہمیں یہ بات کہہ دی، ہماری شان میں گستاخی کر دی، تو یہ مولوی صاحب کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمارا تنخواہ دار ہے، اس کو ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نہیں سمجھانی چاہیے۔ تو نماز سے کیا تربیت لینے ہم، آج رسم بن گئی ہے۔ قرآن مجید یہی منافقوں کی حالت ذکر کر رہا ہے، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز میں وہ نہیں آتے مگر اس طرح کہ وہ سستی کے ماری ہوئے، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں مگر مجبور ہو کر، جو خرچ کرتے ہیں نا وہ بھی خوشی سے نہیں ہے، مجبوراً خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان جماعت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مفاد پرستی، لالچ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، انہوں نے اس کے نتیجے میں کیا کیا، فائدہ اٹھایا، مال جمع کر دیا بہت زیادہ،
ان کی اولادیں بھی ہیں، تو اے مسلمانوں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان کے مال اور اولاد سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، بڑا ان کے پاس مال ہے، یہ بڑا مال پیش کر رہے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نہ تعجب میں مبتلا کرے آپ کو ان کا مال اور نہ ان کی اولادیں۔ دوسری جگہ پر قرآن میں نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، آپ ان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں جن کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت عطا کی ہے، کہ ان کی دولت بہت بڑی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور بڑے مال انہوں نے بنا رکھا ہے، اولاد بہت ہے ان کے پاس، اولاد ہے یا افرادی طاقت و قوت بھی ان کے پاس ہے۔ وہ جو سردار قسم کے منافق تھے نا، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، یاد رکھو یہ جو ہر لیڈر کی جو ورکر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیے بمنزلہ اولاد کی ہوتی ہے۔ ہر لیڈر کو چاہیے کہ ان ورکروں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے اور ان کی تربیت کرے، ان کو تعلیم دے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اولاد کا ذکر آیا ہے تو اس میں خاص طور پر لیڈروں کے لیے ان کے ورکر مراد بھی ہوتے ہیں۔ جہاں حقیقی اولاد مراد ہے وہاں ان کی، کیونکہ اولاد سے بھی وہی فوائد حاصل ہوتی ہیں جو ورکروں سے ہو رہے ہوتے ہیں، ورکر بھی تعین کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح چندہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اپنی محنت ان کو لیڈروں کے سپرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، جان بھی سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے، ہر لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکروں کی ایسی تربیت کرے، ان کو ایسی تعلیم دے جیسے اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو اپنی اس اولاد کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ آج اپنے لیڈروں کا بھی حال دیکھ لو، یہاں کے لیڈر وہ آج نوجوان کی تربیت نہیں کرتے، آج اپنے ورکر کی تربیت نہیں کرتے، ان کو جذباتی نعرے دے کر اپنے مفادات کے لیے تو استعمال کریں گے۔ ایک بھی جماعت ایسی دکھلاؤ جو اپنے نوجوان کی، اپنے ورکر کی اخلاقی تربیت کرتی ہو، اسے تعلیم دیتی ہو، ان کے لیے فکر مند ہوتی ہو۔ بظاہر مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے، تو یہ جو مجمع ہیں بغیر تربیت کے ان کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی، چاہے کتنی بڑی سے بڑی جماعت ہو۔ جب اس کے اندر آپ نے نظریہ منتقل نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی، تو جب بھی تھوڑی سی مشکل آئے گی تو وہ کیا ہے، بکھر جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ یہی مثلاً اب حالات حاضرہ میں ہی دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے بھی ایک جماعت بنائی، بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، لیکن کوئی نظریہ اور ویژن نہیں ہے، تربیت اس پر نہیں ہے، بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، لیکن تھوڑی سی سختی اور شدت ہوئی تو سب نے اپنا علیحدگی کا اعلان کر دیا، ہر ایک نے الگ اپنی جدائی اور جدا راستہ اختیار کیا۔ تو اے پیغمبر، آپ کو ان ورکروں سے، اولاد سے زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑی افرادی قوت ہے یا ان کے پاس بڑا مال ہے، جی ان کے مال سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی اولاد اور ورکروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی ورکر اور یہی مال ان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے دنیا کے اندر۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں سزا دے، وہی ذلت کا، وہی رسوائی اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے مال، وہی اولاد۔ یا تو اللہ اس اولاد کو ہدایت دے دیتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے منافق، ان کی حقیقی اولادیں مسلمان ہو گئی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ تو حضور کے سچے مخلص ساتھی ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا خالص مسلمان ہے، حضور کا ساتھی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ یہ ورکر جو ہیں یہ مشکل وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے ہیں، تو پھر بھی تکلیف اور عذاب پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مال ان کا، جب ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا مشکل وقت میں، ان کے اوپر جب گرفت ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، تو یہی مال الٹا ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، دنیا کے اندر مال اور یہ اولاد یہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہیں، اور ان کی روحیں اس طرح نکلیں گی کہ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ کفر کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے ہر کافر کے لیے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ منافق کی اور یہاں نشانی ذکر کی ہے کہ منافق اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بظاہر بڑی باتیں کرتا ہے، قسمیں تک کھاتا ہے، اللہ کو بھی ڈھال بناتا ہے، اللہ کا نام لے کر بار بار، یہ زیادہ قسمیں کھانے والے بھی جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں
وہ سچے نہیں ہوتے ہیں، قسمیں کھائے گا۔ قرآن کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسمیں کھا کر اللہ کی کہیں گے کہ بے شک ہم تم ہی میں سے ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، ہم اس جماعت کا حصہ ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ڈرپوک قوم ہے، کھل کر تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کھل کر تو سامنے آ نہیں سکتے، اس لیے ڈرپوک ہیں، صرف تمہارے اس روب اور تمہارے اس دبدبے سے ڈرتے ہوئے تمہیں اپنا شو کر رہے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں کوئی کہیں پناہ مل جائے، کوئی انہیں غار ہی مل جائے، کوئی سرنگ ہی مل جائے، او مدخلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، یہ وہاں گھس جائیں گے اور ایسے جیسے کہ رسی توڑا کر ایک جانور بھاگتا ہے ایسے یہ بھاگ کر اس میں جا کر پناہ لیں گے۔ تمہارے ساتھ یہ دل سے نہیں ہے، اگر دل سے ہوں تو ہر حال میں تمہارے ساتھ رہیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو کوئی انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے جہاں یہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو قرآن مجید نے یہاں منافقوں کی ان رویوں کی نشاندہی کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقانہ رویے جن کے تھے، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا غزوہ تبوک کے موقع پر خاص طور پر۔ قرآن نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا، رویوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ تا قیامت ان رویوں کے جو بھی لوگ حامل ہوں گے وہ اسی کا مزدار ہے۔ قرآن یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے رویوں کو درست کرو، سچے اور مخلص مسلمان بنو، اللہ کی تعلیمات کے غلبے کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی اللہ کا عام حکم ملے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنی جان مال بچانے کی فکر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی جان کو بھی پیش کریں، مال کو بھی جہاں پیش کرنے کی ضرورت ہے پیش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی